زبان جب کھلتی ہے تو لہو لعب کے لیے نہیں، فحش گوئی کے لیے نہیں، بلکہ اس کی زبان پر تلاوت قرآن ہوا کرتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، اور جب وہ کان سے کوئی چیز سنتا ہے تو رب کا ذکر سنتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو کسی کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، ظلم کے لیے نہیں، اور پیر جب اٹھتے ہیں تو خانے خدا بندی کی طرف جاتے ہیں، کسی برائی کی جگہ پر نہیں جاتے، اور ان کا دل اتنا سنبھلا ہوا ہوتا ہے کہ اس دل میں اتنا سنبھلا ہوا ہوتا ہے کہ اس دل میں بغض، حسد، کینہ، تکبر جیسی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہوا کرتا، اور جب وہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل میں ریاکاری، دکھاوا جیسی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہوا کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو جب انسان متقی ہوتا ہے تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے متقی ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ ایسی ہی بندوں کے شان میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی مقام امین، متقیوں کے لیے امن والی جگہ ہے، ان المتقین مفازا، کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ ایسی ہی بندوں کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، کہ متقی جو ہے وہ چشموں میں ہے، سایوں میں ہے، خواہش کے مطابق وہ پھلوں میں ہے، اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہ کھاؤ اور پیو رچتا بچتا بدلہ اس کا جو تم نے دنیا میں نیک عمل کیا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور بھلائی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آگے قرآن نے انہی متقیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان متقیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ صبح اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ساری دنیا خواب خرگوش میں مشغول ہوتی ہے، اس وقت یہ متقی بندے اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور اس وقت رب فرما رہا ہوتا ہے حل من مستغفرین حل من مسترزقین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی نجات چاہنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا۔ اس وقت یہ متقی بندے اٹھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم محتاج ہیں، ہمیں رزق چاہیے، ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا چاہیے۔ اس وقت اللہ رب العزت انہیں شفا بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کی مصیبتوں کو بھی ٹال دیا کرتا ہے، اور انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزیں انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندے کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، جب بندے کا دل متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ ایسی ہی بندوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ وہ لوگ جنہیں گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کو کھلا ہوا پائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کا جو داروغہ ہوگا وہ بڑے پیار سے کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو، تم پر سلام نازل ہو، طب تم بڑی ہی پیاری زندگی تم نے دنیا میں گزاری، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت یہ مقام اور مرتبہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جس کے دل میں تقوی کی دولت حاصل ہو، جس کا دل تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سبوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔